بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ آج کل یوتھ کے حوالے سے جو حالات چل رہے ہیں، بالکل اس پہ اس قسم کے ادارے، اس قسم کے پروگرامز، اس قسم کی سرگرمیاں بہت بڑے لیول پر شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی گفتگو سے مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آیا۔ بہت سارے شعر ہیں، علامہ اقبال کے مخاطب نوجوان ہی تھے، لیکن ایک شعر ان کا مجھے یاد آ رہا تھا کہ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ ٹھیک ہے، تو اگر تاریخ کے اوراق میں جھانکا جائے تو جو حالت آج ہماری قوم کی ہے ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی۔ ہماری قوم میں بڑے بڑے نوجوان، بڑے بہادر نوجوان، بڑے علم والے نوجوان گزرے ہیں۔ ٹھیک ہے، محمد بن قاسم سے لے کر ایک لمبی فہرست ہوگی جو کہ آپ کو نظر آئے گی، بہادری میں بھی، شجاعت میں بھی، اپنے کردار میں بھی، جن کو نہ صرف یہ کہ ان کے اپنے اہل مذہب مانتے تھے بلکہ دوسری قومیں بھی ان کے کردار کی گواہ رہی ہیں، اور آج تک شاید ان کے لیے ان کے اپنے ہیرو سے زیادہ محمد بن قاسم جیسے جو ہمارے اسلامی نوجوان تھے وہ آج بھی ان کے لیے ہیرو ہیں۔ تو پھر کیا ہوا، ایسا کیا کچھ ہوا کہ ہم پیچھے ہوتے گئے اور آج کی تاریخ میں ہماری قوم دنیا کی اقوام کی فہرست میں تقریباً ہم، اگر میں مبالغہ آرائی سے کام نہ لوں تو ہم بالکل آخری کہتے ہیں کہ اس کی صفوں میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اس سے ایک شعر، ویسے تو وہ شاید اس حوالے سے نہ ہو، لیکن وہ مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ بھی اس کے حوالے سے شاید ریلیٹ کرے کہ اب آخری سطروں میں کہیں نام ہے اس کا، احباب کی فہرست میں پہلا تھا جو ایک شخص۔ تو اگر اس کو ہم قوموں کے لحاظ سے دیکھیں، عزت کے لحاظ سے دیکھیں، اہمیت کے لحاظ سے دیکھیں، تو نو ڈاؤٹ کہ اب مسلمان قوم شاید آخری ترجیح ہو کسی بھی جگہ پر، کسی بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے لیے، انسانی حقوق کے حوالے سے، اقتصادیات کے حوالے سے۔ تو خیر، میں اپنی بات کا آغاز اسی طرح سے کرنا چاہوں گا۔ دوسری جو بہت ہی اہم بات کی طرف صاحبزادہ صاحب نے اشارہ کیا وہ یہ تھا کہ ہمارے پڑھے لکھے اشخاص جو ہیں، جو اکابرین ہیں، ان کو پڑھانے کی ضرورت ہے، اور میں اس سے 100% نہیں، کئی 100% اتفاق کروں گا۔ کل ہی مجھے حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کی ایک کتاب عین الفقر پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ تھوڑا سا میں اس کو اسٹڈی کر رہا تھا، اور بالکل اس میں علم کی تعریف یہی لکھی ہوئی تھی۔ قرآن پاک کے حوالہ جات بھی تھے، احادیث بھی تھیں، لیکن اس کے جو 2-3 فقرے مجھے یاد رہ گئے، اس میں ایسے افراد کی مثال جو کہ پڑھ لکھ تو جاتے ہیں لیکن کردار سے، اخلاق سے خالی ہوتے ہیں، ان کی مثال گدھوں کی سی دی گئی ہے کہ جیسے گدھوں پر کتابیں لاد دی جائیں، بالکل اسی طرح سے۔ اور ایک اور جگہ پر جو بہترین فقرہ جو میں کل سے میرے ذہن سے نہیں نکل رہا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی کیڑا کتابوں کو چاٹ جائے، کتابوں کو کیڑا لگ جاتا ہے نا، اگر وہ کتابوں کو چاٹ جائے، کھا جائے، تو کیا وہ دانشور بن جائے گا؟ کیا وہ عالم بن جائے گا؟ بالکل اسی طرح کی مثال آج کل کے ہم جیسے دانشوروں کی بھی دی گئی ہے کہ صرف ہم کتابیں اور اس طرح کی جو جس کو کہہ لیں علم والی چیزیں جو ہیں ان کو صرف چاٹ رہے ہیں، ان کو انٹرنلائز نہیں کر رہے۔ تو یہ بہت بڑا ڈائلیما ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یوتھ۔ اس وقت دیکھا جائے تو ہماری آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور یہ ہماری قوم کی خوش قسمتی ہے کیونکہ اس وقت مغربی اقوام ترس رہی ہیں۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ آپ وہاں جا کر وہ آپ پر کچھ احسان کر رہے ہیں، وہ آپ کو امیگریشن دیتے ہیں، وہ آپ کو بلاتے ہیں، اصل میں آپ ان پر احسان کر رہے ہیں، کیونکہ
وہاں پر جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے، سر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جس طرح سے وہاں ایجنگ کے حوالے سے کام ہوا ہے، جس طرح سے وہاں میڈیکل ایڈوانسمنٹ ہوئی ہیں، تو وہاں جو شرح اموات ہیں وہ کافی کم ہو چکی ہیں. یعنی میں صرف ایک انڈیکیٹر آپ سے شیئر کروں تو آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہر پیدا ہونے والے 1000 بچوں میں سے تقریباً 50 پہلے 1 سال میں وفات پا جاتے ہیں، جس کو ہم چلڈرن مورٹیلٹی ریٹ، انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ کہتے ہیں، IMR. جبکہ اگر ہم تھوڑا سا اپنے ارد گرد پہلے تو دیکھ لیں، اپنے ارد گرد دیکھ لیں، انڈیا میں یہ تعداد 50 کے بجائے 30 پر آ جاتی ہے، بنگلہ دیش میں 26 پر آ جاتی ہے، سری لنکا جیسا ہمارے جیسے ملک ہے، بہت زیادہ ڈفرینس نہیں ہے، وہاں یہ تعداد 7 پر آ جاتی ہے. بھوٹان، نیپال، یہ تعداد 8-10 کے قریب ہے. تو آخر وہ کیا وجوہات ہیں کہ پاکستان میں 50 بچے وفات پا جاتے ہیں، اور پاکستان اس وقت دنیا میں انفینٹ مورٹیلٹی کے حوالے سے بدترین ملک بن چکا ہے. اور اسی طرح سے صرف انفینٹ مورٹیلٹی نہیں بلکہ ساتھ ہی میٹرنل مورٹیلٹی کی بھی بات کریں، مائیں بھی زچگی کے دوران جس بڑی تعداد میں ان کی ہلاکت ہو جاتی ہے، ان کے جو آگے بہت سیریس کمپلیکیشن ان کو فیس کرنی پڑتی ہیں، تو وہ بھی پاکستان دنیا بھر میں دوسرے ورسٹ کنٹریز شامل ہیں جہاں پر MMR یعنی میٹرنل مورٹیلٹی ہے. تو حالات بجائے اس کے کہ ہمارے یہاں آئیڈیل ہوں، ہمارے یہاں یوتھ ہے، انرجیٹک ہے، وہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہو، ہماری اقتصادیات بہتر ہوں، ہماری سماجیات بہتر ہوں، ہم ہر شعبے میں آگے ہوں، کیونکہ ہمارے پاس بچے نہیں ہیں جو زیادہ کنٹریبیوٹ نہیں کر پاتے معاشرے میں، اور بوڑھے افراد بھی کم ہیں جو کہ نو ڈاؤٹ کہ اس ایج میں ان کا کنٹریبیوشن کم ہوتا جاتا ہے نیچرلی. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں 64% جو ٹوٹل پاپولیشن ہے وہ یوتھ کی ڈیفینیشن میں آتی ہے. تو اس لحاظ سے پاکستان دنیا کے ان خوش نصیب ممالک میں بظاہر شامل ہے جہاں کی آدھی سے زیادہ آبادی اس وقت ینگ ہے، انرجیٹک ہے. اور اگر اس کو چینلائز کر دیا جائے، اگر اس کو موبلائز کر دیا جائے، اگر اس کو صحیح گائیڈ کر دیا جائے، جو کہ یہ ادارہ بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور بہت سارے دیگر افراد بھی اپنے طور پر کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، تو یقیناً یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی اسٹرینتھ بن سکتی ہے. تاہم حالات بالکل اس کے برعکس ہیں. آپ کہیں چلے جائیں، آپ سڑکوں پہ چلے جائیں، آپ پارکوں میں چلے جائیں، آپ اداروں میں چلے جائیں، ہر جگہ پر اس وقت یوتھ جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہ بالکل اس چیز کے برعکس ان کا طرز عمل دکھائی دے گا جو کہ ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. میں روزانہ جب یونیورسٹی سے گھر جاتا ہوں تو ایک لمبا سفر ہوتا ہے یونیورسٹی سے لے کر اور جلو ہربنس پورے تک جانے کا، اور سیدھا ڈرائیو ہے کینال روڈ پہ. آپ یقین کریں کہ آگے پیچھے رات کے کئی دفعہ بہت لیٹ ہی جاتا ہوں، عموماً 10-11 بج جاتے ہیں، اس وقت بے شمار ینگسٹرز اپنی موٹر سائیکلیں باہر نکال کر اور گاڑی کے آگے پیچھے ون ویلنگ کرتے ہوئے بہت ریش طریقے سے ڈرائیو کرتے ہوئے وہ جا رہے ہوتے ہیں، اور دل کانپ رہا ہوتا ہے، یا اللہ یہ گر نہ جائیں، یا اللہ یہ گر نہ جائیں. ان کے ماں باپ کیا کریں گے، ان کو اس حال میں کیسے دیکھیں گے، کیونکہ بائک سے تو ہیلمٹ والا گر جائے، کم سے کم رفتار میں گر جائیں تو چوٹ تو لگنا لازم ہے، اس میں تو لازم ہے چوٹ لگنا. تو اس طریقے سے اتنی سپیڈ پر اور زگ زیگ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، تو یہاں سے آپ کو سڑکوں سے ان کا طرز عمل دکھائی دے گا. ہم یونیورسٹیز میں ہیں، یونیورسٹیز میں جو کہ ہماری جامعات ہیں، جامعات آپ اس لفظ سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ جامعہ، ٹھیک ہے، جو کہ ہماری تربیت کے لیے بنائی جاتی ہیں، ہمیں ایک ہیومن، ایک بایولوجیکل بینگ سے ایک سوشل بینگ بناتی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہاں پر ہمیں جو حالات نظر آتے ہیں، جس طرح کے وہاں واقعات نظر آتے ہیں، یونیورسٹی کے گیٹ سے انٹر ہوتا ہوں تو مختلف واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں. کوئی گارڈ سے لڑ رہا ہوتا ہے، کوئی چھوٹے چھوٹے کوئی آگے پیچھے ہونے پر لڑ رہا ہوتا ہے، کوئی لائن میں لگا ہوا 1 منٹ کی دیری ہوگی اس سے لڑ رہا ہوتا ہے. ڈپارٹمنٹ پہنچتے ہیں، وہاں کے حالات کچھ ہوتے ہیں، ڈویژن ہے، ڈسٹریبیوشن ہے، اپنی اپنی ڈیڑھ ان کی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں.
رنگ، نسل، قومیت کی بنیاد پر ڈیوائیڈڈ ہیں اور جتھے کے جتھے بن جاتے ہیں، ہاتھوں میں ڈنڈے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف ایسے للکار رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو ایسے پکار رہے ہوتے ہیں جیسے وہ واہگہ بارڈر پر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ ان جامعات کا حال ہے جو پاکستان کی سب سے بڑی جامعات میں جن کا شمار ہوتا ہے اور جو کہ ہماری پوری قوم کو ایک لیڈرشپ فراہم کرنے کی ذمہ دار ہیں۔ تو اب یہ میں وہاں کا حال بتا رہا ہوں، یہ میں بہت محتاط الفاظ میں بتا رہا ہوں اس لیے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف وہ جیسے وہ چاول بنائے جاتے ہیں اس کا ایک دانہ چیک کیا جاتا ہے کہ وہ کیا ہے، یہ بالکل میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں۔ یہ ایک ایسا بعض اوقات ایسا لگتا ہے مجھے، ایک ایسا بوم تیار ہو رہا ہے جو کسی دن بلاسٹ ہوگا ایک دم اور پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم ہمارے ادارے کہاں کھڑے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح سے ہے جو ہمارے سماجی ادارے جتنے بھی ہیں، اگر گلوبل اور یونیورسل انسٹیٹیوشنز کی بات کی جائے تو 5 سماجی ادارے بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی قوم کی ڈیولپمنٹ میں اس کو ڈائریکشن دینے میں، اس کو ریگولیٹ کرنے میں بہت اہم ہوتے ہیں اور یہ پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں، جن کا آغاز فیملی سے ہوتا ہے۔ فیملی سے نکل کر پھر ہم ایجوکیشنل تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں، تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ ہم مذہبی اداروں میں جاتے ہیں اور مذہبی اداروں کے ساتھ جب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو یقیناً ہمیں اپنے روزگار کے لیے اقتصادی اداروں میں جانا ہوتا ہے اور اقتصادی اداروں میں جا کر جب ہم ایک خاص لیول پر جاتے ہیں، ووٹ دینے کے قابل ہوتے ہیں تو ہمیں ساتھ ساتھ سیاسی عمل کا حصہ بھی بننا پڑتا ہے، ہمیں ووٹ ڈالنا پڑتا ہے، ہمیں اپنے لیڈرز سلیکٹ کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہ 5 ادارے، 5 گلوبل انسٹیٹیوشن، فیملی، ایجوکیشنل، ریلیجیس، پولیٹیکل اور اکنامک انسٹیٹیوشن، اگر آپ پاکستان میں ان کی صورتحال دیکھیں تو ان میں سے کسی ایک ادارے کو بھی آپ اس وقت یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنا کردار، وہ اپنا رول پراپرلی پرفارم کر رہا ہے۔ اس وقت فیملیز کے حالات، آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، آپ کورٹس میں چلے جائیں، لاہور میں، فیصل آباد میں، گوجرانوالہ میں، بڑے بڑے شہروں میں جا کر دیکھیں کورٹس میں جتنے وہاں اس وقت طلاق کے اور خلا کے کیسز ہیں، جتنے وہاں پر میاں بیوی کے جھگڑوں کے کیسز ہیں، بچوں کی حوالگی کے کیسز ہیں، آپس میں جو لڑائی جھگڑوں کے کیسز ہیں، جائیدادوں کے کیسز ہیں، لاکھوں کے حساب سے ہیں۔ یوں لگتا ہے کبھی کبھی کورٹ کیسز کے تعداد سن کر اور پڑھ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے ہر شخص ہی تقریباً کورٹ کچہری کا حصہ بنا ہوا ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ کورٹ کچہریوں سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہمارے فزیکل اگر کنڈیشنز دیکھ لیں، ہمارے جو روٹین لائف ہے وہ اس میں ہم کتنے کیئر لیس ہو چکے ہیں، کتنے لیزی ہو چکے ہیں، ہمارے جو لیونگ سٹائل ہے کتنے ان ہیلدی ہو چکے ہیں کہ ہمارے اسپتال بھرے پڑے، ہمیں جگہ نہیں ملتی، ایک ایک بیڈ کے اوپر 4 پیشنٹس بھی پائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، او پی ڈی میں آپ اپنے آپ کو چیک کرانے چلے جائیں، آپ کو 2 3 4 گھنٹوں سے پہلے باری نہیں آتی۔ تو بحیثیت قوم ہم کس طرح کے ماحول میں رہ رہے ہیں، کس طرح کی ہماری عادات ہیں، اور اس میں نو ڈاؤٹ کہ ہماری یوتھ کتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت اس کو چینلائز کیا جائے، گائیڈ کیا جائے۔ تو آج کی میری بات اسی پر ہوگی اور یہی آج کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اس حوالے سے کیوں زیادہ بہتر آپ لوگوں سے شیئر کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھے ہر وقت یوتھ میں رہنا پڑتا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں جب ایک اسٹوڈنٹ آتا ہے تو نو ڈاؤٹ کہ وہ 20-21 سال کی عمر میں آتا ہے، اور پھر وہ اگر 4 سال پڑھ رہا ہے یا 8 سال پڑھ رہا ہے یا 10 سال پڑھ رہا ہے تو وہ ہمارے پاس وہ یوتھ کی ڈیفینیشن میں جو ایج ڈیفینیشن ایج بریکٹ ہے بالکل اس کے دوران وہ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملتا ہے، ہم اس کو آبزرو کرتے ہیں اور اس کی آبزرویشن سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت ہماری یوتھ کے اوور آل جو کنڈیشن ہیں، جو حالات ہیں، وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس جو نالج ہوگی، جو علم ہوگا، جو انفارمیشن ہوگی، معلومات ہوگی، وہ فرسٹ ہینڈ ہوگی۔ میرے سورسز جو ہوں گے وہ پرائمری سورسز ہوں گے کہ ہمارے یوتھ اس وقت ان کی جو اوور آل جو اس وقت سچویشن ہے، ان کے بیہیویئرس، ان کے جو اپروچ ہے، ان کی سوچ ہے، وہ کس طرح کی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں زیادہ بہتر طور پر ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کروں گا ادارہ فکر جدید کا۔ پچھلے سال بھی مجھے موقع دیا گیا اور وہ بھی ایک بہترین موضوع تھا، فیملی کونسلنگ کے حوالے سے
مجھے آن لائن، بلکہ کووڈ تھا آئی تھنک ان دنوں میں، شاید تھوڑے حالات اس طرح کے تھے، تو مجھے آن لائن اس میں ایک لیکچر دینے کا موقع ملا، اور وہ بھی ایک بہترین تھا کہ جس طرح سے ہماری فیملی اس وقت ایک بروکن فیملی کی شکل تقریباً اختیار کر چکی ہے، آپس میں جو ہمارے تعلقات ہیں میاں بیوی کے، بچوں کے اور ان کی فیملی کے، وہ بہت اس وقت عموماً کشیدہ نظر آتے ہیں، آئسولیشنز میں زندگیاں گزار رہے ہیں، اپنی اپنی زندگی، اپنی اپنی مصروفیت ہے، کسی کو کسی دوسرے کا نہیں پتہ۔ تو ان حالات میں بھی جو فیملی جیسا ایک بہترین ہمارا ایک سماجی ادارہ ہے، وہ جس طرح سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے، اور اس میں مزید امکان ہے آنے والے دور میں، جو کہ اب اس وقت ہمیں انڈیکیشن ہو رہی ہے، تو اس میں بہت زیادہ فیملی کونسلنگ اور فیملی اسٹرینتھنگ پروگرامز پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے سامنے ملٹی میڈیا پر اوپر شو ہو رہا ہوگا، میں آگے موو کرتا ہوں۔ کچھ پکچرز ہیں ایسی اور اس پہ کچھ اسٹیٹمنٹس ہیں، آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، آپ پڑھ پا رہے ہیں؟ تو فرسٹ جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں کچھ میں نے کوشش کی ہے کہ آڈیو ویژول ایڈس کی مدد سے بھی آپ تک یہ میسیج کنوے ہو اور اس کی اہمیت کا۔ گڈ ہیبٹس فارم ایٹ یوتھ میک آل دا ڈفرینس۔ گڈ ہیبٹس فارمڈ ایٹ یوتھ میک آل دا ڈفرینس۔ سمجھ آ رہی ہے کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اوکے، رائٹ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کے کچھ، اور یہ بڑے بڑے ارسطوٹل نے اب یہ کہا تھا، آج سے کتنے 100 سال پہلے یہ بات کی ہوگی، اس وقت بھی اس کو نوجوانوں کی اہمیت کا اندازہ تھا کہ جو جوانی کا علم ہے، جو جوانی کی عادات ہیں، اصل میں وہی بہترین عادات ہے جو کہ کسی بھی معاشرے میں فرق ڈالتی ہے۔ اگر آپ کا نوجوان ٹھیک راہ پر ہے، اگر وہ اپنا رول پراپرلی پرفارم کر رہا ہے، تو یقیناً اس معاشرے میں جو ایک ڈفرینس ہوگا باقی معاشروں سے، وہی کریٹ کرے گا۔ دوسرے نمبر پر دا فاؤنڈیشن آف ایوری اسٹیٹ از دا ایجوکیشن آف اٹس یوتھ، رائٹ۔ اب یہاں ایجوکیشن جو ہے وہ ڈگریز کی بات نہیں ہو رہی، یاد رکھیں، یہ اس کی تربیت کی بات ہو رہی ہے۔ تو تربیت جو ہے کسی بھی ریاست کی جو بنیاد ہوتی ہے، نو ڈاؤٹ کہ وہ اس کے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے۔ اسی طرح سے ہم آگے موو کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے دا یوتھ از دا ہوپ آف آر فیوچر۔ جوز ریزول کے مطابق دا یوتھ از دا ہوپ آف آر فیوچر، اور نو ڈاؤٹ کہ اگر آپ کی یوتھ ہی جو ہے وہ مس لیڈ ہے، اگر آپ کی یوتھ ہی جو ہے وہ ڈسٹریکٹڈ ہے، ڈسٹربڈ ہے، تو آپ کا فیوچر بالکل ڈارک ہوگا، کیونکہ ان لوگوں نے ہی معاشرے کو سنبھالنا ہے، باہر سے آ کر لوگوں نے نہیں سنبھالنا۔ یہی لوگ ہوں گے جب میچور ہوں گے، لیڈرشپ کے رول میں آئیں گے، تو انہی کے اوپر آپ کی قوم کی، آپ کے ریاست کی عزت اور بےزتی اس پہ ڈپینڈ کر رہی ہوگی۔ اس کے بعد ان یوتھ اینڈ بیوٹی وزڈم از بٹ ریئر۔ اس بات کا بھی بالکل احساس کیا گیا ہے کہ جب آپ جوانی میں ہوتے ہیں، جب آپ اس ایج میں آتے ہیں، تو یہ کچھ ایسا ایک بایولوجیکل اور ایک ایسا فینومینا ہے، کوئی فزیکل قسم کا، کہ جس میں نو ڈاؤٹ کہ آپ جتنا مرضی آپ اپنے آپ کو راہ راست پر لانے کی کوشش کریں، لیکن ڈسٹریکشنز اتنی ہوتی ہیں اور اتنی اٹریکٹیو ہوتی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو روکنے کے باوجود کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے ٹریپ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ جب جو یوتھ ہے اس میں وزڈم جو ہے وہ ریئر ہوتی ہے۔ اس بات کا بھی بالکل احساس کیا گیا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے بہت سارے شعراء کرام نے بھی اس حوالے سے بتایا کہ جب آپ جوان ہوتے ہیں تو پھر آپ کے لیے کس طرح سے اپنے ایموشنز کو، سینٹیمنٹس کو کنٹرول، اور سائیکولوجسٹ بھی اس حوالے سے باتیں کرتے رہے ہیں بہت زیادہ۔ بہرحال نو ڈاؤٹ کہ ہم یوتھ کو ایک خاص لیول پر جا کر لے رہے ہیں، 16-17 سال کی عمر سے پھر آگے 30-35 سال کی عمر تک ہم اس کو کرتے ہیں، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ اس سے پہلے جو پری یوتھ جو فیز ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ کہتے ہیں کہ بچپن کا علم پتھر پر نقش کی مانند ہے، تو ایک ٹرانزیشنل فیز ہے۔ یہ نہیں کہ ہم 18 سال کی عمر میں تربیت کرنا شروع کریں یوتھ کی، تو یہ تربیت تو اس کی پیدائش، بلکہ پیدائش سے بھی پہلے کا ایک عمل ہے جو کہ تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ہمیں حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال یاد ہے کہ جن کی والدہ نیک تھیں، انہوں نے ان کو کس طرح کی تربیت کی، اور ان کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ ڈاکوؤں سے بات کی تو سچ بولا، ٹھیک ہے، اور اس سچ کی وجہ سے پورا گروہ ہدایت پر آ گیا۔ اسی طرح سے جب قرآن پاک یاد کرنے کی بات ہوتی ہے تو وہ تلاوت کرتی تھی والدہ، تو اس سے ان کو بھی حفظ۔ تو یہ آپ سوچیں کہ جب انسان شکم مادر میں ہوتا ہے
تو تربیت تو وہاں سے شروع ہو جاتی ہے. اگر ماں کے شکم سے اس کو خوراک سپلائی ہو رہی ہے, اگر سانس مل رہی ہے, تو یقیناً تعلیم بھی مل رہی ہوگی, یقیناً وہ سوچیں بھی اس میں ٹرانسفر ہو رہی ہوں گی جو کہ والدہ کی سوچ ہے. تو اگر والدہ کی سوچ نیک ہے, والدہ کی سوچ صبر والی ہے, عقل والی ہے, شعور والی ہے, تو یقیناً پیدا ہونے والا بچہ بھی انہی صلاحیتوں کا مالک ہوگا. تو یہ جیسے میں نے کہا کہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے. نو ڈاؤٹ کہ سائیکولوجسٹ بہت زیادہ ڈسکشن اس بات پہ کرتے رہے ہیں کہ نیچر اینڈ نرچر دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں, کہ کچھ لوگ بایولوجیکلی یا نیچرلی بھی کچھ ان میں خصوصیات شفٹ ہوتی ہیں جب وہ بات کرتے ہیں, جو ان کی شکل و شباہت ہے, جو ان کی آواز ہے, جو ان کے انداز ہیں, وہ بھی آتے ہیں. اور نہ صرف کہ ایک جنریشن سے آتے ہیں بلکہ پچھلی 8 جنریشن سے یہ جینز ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ ہو سکتا ہے آپ ہو بہو اپنے دادا پر دادا یا ان کے دادا پر دادا جیسے ہوں. تو یہ جینیٹک یہ جو ٹرانسفر ہے سائنٹیفک بیسس پہ اگر دیکھیں تو پچھلی 8 جنریشن سے شفٹ ہوتا ہوا آپ تک آ سکتا ہے. اب یہ جینیٹک ہے, یہ آپ کے فزیکل جیسچرز ہیں, یہ آپ کے فزیکل جو فیچرز ہیں وہ ہیں, لیکن جب آپ سوسائٹی میں آتے ہیں تو پھر یہاں سے بھی آپ کی نرسرنگ, آپ کی جو تربیت ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے. کچھ ہو سکتا ہے, کچھ سائیکولوجسٹ مانتے ہیں کہ کچھ جینز ایسے ہیں جو شفٹ ہوتے ہوئے آتے ہیں, وہ آپ کی عادات, آپ کی حرکات یا کچھ ایسے ہو سکتا ہے آپ کی خوبیاں خامیاں جو شفٹ ہوں. لیکن پھر تربیت کا عمل, علم کا عمل ہوتا ہے جو کہ آپ کو جیسے میں نے پہلے کہا ایک بایولوجیکل بینگ سے ایک سوشل بینگ بناتا ہے. آپ کو بتاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے اندر کچھ خامیاں ہیں, آپ کا رویہ, آپ ایموشنل ہو سکتے ہیں, تو آپ کو کس طرح سے اپنے اینگر کو مینیج کرنا ہے, کس طرح سے آپ کو اپنے سٹریس کو مینیج کرنا ہے, کس طرح سے آپ کو اپنی اوور آل پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا ہے, کس طرح سے اپنے بہت سارے جو آپ سمجھتے ہیں آپ کے اندر عیب ہو سکتے ہیں, کمی ہو سکتی ہے, اس کے اوپر کیسے پردہ ڈالنا ہے. تو پھر یہ آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ معاشرے میں آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس کو سائیکولوجسٹ نے ایگو اور سپر ایگو کا نام دیا ہے کہ جو کہ جس ہم فیز سے گزرتے ہوئے جاتے ہیں. تو نو ڈاؤٹ کہ جو یوتھ کا جو فیز ہے, یوتھ از اے گفٹ آف نیچر بٹ ایج از اے ورک آف آرٹ. تو بہت سارے معاملات میں ہمیں بتایا گیا کہ جو یوتھ ہے وہ کتنی اہم ہے. اور یہاں پر اگر بلکہ صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے فارسی مجھے بھی نہیں آتی زیادہ, لیکن میں نے کہیں سنا تھا کہ جو جوانی کی جو توبہ ہے, جوانی کی جو عبادت ہے, جوانی کا جو ایک اصلاح ہے, وہ بڑھاپے سے کئی گنا زیادہ اس کا ثواب دیا گیا. حالانکہ بات ایک ہی ہے, اصلاح تو کسی بھی ٹائم پر ہو, لیکن جوانی, وہ کہتے ہیں کہ جو جوانی کی جو توبہ ہے اس کا زیادہ مقام ہے. رائٹ. تو آج کا جو پروگرام ہے ہمارا وہ اسی لحاظ سے ہے کہ ہمارے پاس نوجوان اکٹھے ہوئے ہیں, اور نو ڈاؤٹ کہ یوٹیوب کی مدد سے یہ ہزاروں نہیں لاکھوں نوجوانوں تک پہنچے گا, آپ بھی پہنچائیں گے اس کو. تو یہ آج کا ہمارا پیغام اسی سلسلے ایک چھوٹی سی کاوش ہے کہ ہماری یوتھ کو کس طرح سے اس وقت معاشرے کو لیڈ کرنا چاہیے, معاشرے میں ان کا کردار کیا ہونا چاہیے اور کتنا اہم ہے. کیونکہ اس وقت اگر آپ نے معاشرے کے لگام چھوڑ دی, اس وقت آپ اپنے دھن میں سوار رہے, اپنی زندگیوں کی اپنی مصروفیتوں میں رہے, تو آنے والے کل کا نہیں پتا کہ جن چیزوں کو آپ نے نظر انداز کیا, جن عناصر کو آپ نے نظر انداز کیا, جن ایلیمنٹس کی طرف سے, جن ہارمفل ایلیمنٹس کی طرف سے آپ نے آنکھیں بند کر کے رکھی, کل کو وہی آپ کا گلا کاٹنے پر نہ آ جائیں, کل کو وہی آپ کے بچوں کو اغوا کرنے پر نہ آ جائیں, کل کو وہی آپ کو لوٹنے پر نہ آ جائیں. تو آپ نے نظر رکھنی ہے, آپ کا یہ بنیادی کردار ہے, آپ کا یہ بنیادی فرائض میں شامل ہے. اور ہماری یوتھ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ان کو جو مستقبل میں جس طرح سے ان کے اوپر بھاری ذمہ داریاں عائد ہونے والی ہیں, خصوصاً یہاں پر میل حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, وہ یقیناً کچھ عرصے بعد باپ کی حیثیت میں بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہوں گے, گھر کے سربراہ کی حیثیت سے بھی سر انجام دے رہے ہوں گے. تو آپ یہ سوچیں کہ آج آپ اس معاشرے کو اگر اپنا رول پلے نہیں کریں گے, اس کی گندگی کو صاف کرنے کے لیے, اس کی جو ایک ڈس فنکشننگ ہے اس کی فنکشننگ بحال کرنے کے لیے, اس کے جو نظام ہے, جو ڈسٹرب نظام ہے اس وقت,
اس کو ٹھیک کرنے کے لیے, تو کل کو آپ کے بچوں کو, آپ کی فیملی کو, آپ کی کمیونٹی کو, سب کو اس کے سیریس کانسیکوینسز فیس کرنے پڑ سکتے ہیں. Youth is not a time of life. It's a state of mind. It's not a matter of rosy cheeks, red lips and supple knees. It's a matter of the will, quality of imagination, a vigor of the emotion. It is the freshness of the deep springs of life. Simple. ہم سمجھتے ہیں جوانی اس چیز کا نام ہے, خوب گھومو پھرو, اپنے آپ کو سجاؤ اور دنیا کے سامنے پیش کرو. یہ نہیں ہے, یہ آپ کی سوچ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کتنا پاورفل سمجھتے ہیں, آپ اپنے آپ کو کتنا انرجیٹک سمجھتے ہیں, آپ اپنے آپ کو کتنا اتھارٹی میں سمجھتے ہیں, آپ کتنا سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی ڈینٹ ڈال سکتے ہیں سوسائٹی میں. بیکاز ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سوسائٹی میں کوئی امپیکٹ نہیں ڈال سکتے, سوسائٹی میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے, تو پھر چاہے آپ جتنے مرضی ینگ ایج کے ہیں آپ نہیں کر سکتے. تو یہ یہاں سے سب سے پہلے آپ نے اپنے دماغ سے سوچنا ہے کہ آپ اس وقت جس اسٹیج پر ہیں, جس ایج میں ہیں, اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو آج ہم نے ڈسکس کرنا تھا, ہم نے دیکھنا تھا کہ یوتھ کی کیا اہمیت ہے اور کس طرح سے یہ ہماری سوسائٹی پر انفلوئنس کر سکتے ہیں, اور کس طرح سے جو ہمارے بدلتے ہوئے سماجی حالات ہیں اس میں اپنا اہم کردار کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں. یوتھ کو ڈفرینٹ میننگ, سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ بیسیکلی یوتھ ہے کیا. اس کو مختلف لوگ مختلف طریقوں سے ڈیفائن کرتے ہیں, اس کی تعریف بیان کرتے ہیں. عموماً اس کو ایک اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے ہم اس کو ایج کی رینج میں لیتے ہیں, اور مختلف لوگوں نے جسٹ لائک اس کے بارے میں کوئی پیٹ ڈیفینیشن نہیں ہے. میں اگر بات کروں چائلڈ کی تو ہمیں ایک ڈیفینیشن مل جائے گی. اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل کنونشن دا رائٹس آف دا چائلڈ 1989 passed by United Nations General Assembly special session, a child is a person below the age of 18. یعنی ہر وہ بچہ, ہر وہ انسان کہ جو 18 سال کا بھی نہیں ہوا, سادہ سے لفظوں میں جس نے اپنی 18ویں سالگرہ نہیں منائی, وہ کیا ہے؟ بچہ ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں گورے کالے, مسلم غیر مسلم, دیہاتی شہری, سب کی تفریق ختم ہو گئی. اب ہمیں صرف یہ پتہ کرنا ہے کہ کون بچہ ہے, تو ہمیں اس کی ڈیٹ آف برتھ کا پتہ ہونا چاہیے. ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ بچے کی ڈیفینیشن میں آتا ہے یا نہیں آتا. اب آپ سوچیں گے کہ یہ ڈیفینیشن کیوں اتنی اہم ہے. دیکھیں, آپ نے چائلڈ میرج کی بات کرنی ہے تو آپ کو بچے کی ڈیفینیشن کا پتہ ہونا چاہیے. آپ نے چائلڈ لیبر کی بات کرنی ہے تو بچے کی ڈیفینیشن کا پتہ ہونا چاہیے. آپ نے جوینائل جسٹس یعنی کہ جو نوعمر خطا کار ہوتے ہیں, جب ان سے کوئی خطا ہو جاتی ہے, کوئی جرم وہ کر بیٹھتے ہیں, تو ان کے لیے ایک علیحدہ ایک قانون ہے جس کو جوینائل جسٹس سسٹم آرڈیننس کہا جاتا ہے, اور جس میں کہ ان کے لیے سزائیں, ان کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں ٹوٹلی آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو اڈلٹس. تو اب یہاں پر ڈیفینیشن بہت امپورٹنٹ ہے, اور آپ کو بے شمار جگہوں پر بچے کی ڈیفینیشن کام آئے گی. اسی طرح سے ایجنگ کی ڈیفینیشن لے لیں کہ اولڈ ایج کی ڈیفینیشن کیا ہے. اب اولڈ ایج کی ڈیفینیشن ہو تو ریاست کس طرح سے یہ طے کرے گی کہ جو ایجڈ پیپل ہیں, جو عمر رسیدہ افراد ہیں, ان کو کس قسم کی فیسلٹیز دی جائے اور کن کو دی جائے. ان کا ریل میں سفر فری کیا جائے, ان کی میڈیکیشن فری کی جائے, ان کو پینشن دی جائے. جس لائک بہت سارے ممالک میں اولڈ ایج الاؤنس ہوتا ہے. تو اب اگر اولڈ ایج کی ڈیفینیشن نہیں ہے, کوئی ہمیں کلیئر کٹ اس کی کوئی تعریف نہیں ملتی, تو پھر ہم کس کو یہ ساری فیسلٹیز دیں گے. تو لیکن جب ہم یوتھ کی طرف جاتے ہیں تو اس کی کوئی پیٹ ڈیفینیشن ابھی تک نہیں آئی. عموماً لوگ اس کو 16 ایئر سے لے کر اور 35 ایئر تک, کچھ لوگ اس کو 40 ایئرس تک بھی جاتے ہیں, کیونکہ اس میں آپ ایک بڑے ایکٹیو سٹیزن کے طور پر, ایکٹیو ہیومن بینگ کے طور پر کام کر رہے ہو. تو ایج رینج کی بات کی جائے تو یہ 16 سال سے لے کر 40 سال کی عمر تک کے افراد یوتھ کی ایج میں آتے ہیں. اور نو ڈاؤٹ کہ اس میں, اس پوری ایج میں, اس پورے سینیریو میں اگر دیکھا جائے تو آپ بہت سارے ایکسپیرینسز کر رہے ہوتے ہیں, بہت سارے ایکسپیرینسز کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, آپ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کے اندر فزیکل چینجز آ رہی ہوتی ہیں, آپ کے سماجی کردار, جو آپ کا سماجی رول ہے وہ تبدیل ہو رہا ہوتا ہے. پہلے وہی کام جو آپ کرتے تھے اور فیملی اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتی تھی, معاشرہ اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا تھا, اب اس پہ لوگوں کا اعتراض شروع ہو جاتا ہے. آپ کے مختلف لوگوں کے ساتھ ڈسٹینس شروع ہو جاتی ہے, آپ کا اٹھنا بیٹھنا مختلف ہونا شروع ہو جاتا ہے, آپ کا لوگوں سے جو میل جول ہے وہ مختلف ہونا شروع ہوتا ہے, کیونکہ آپ کی فزیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. آپ ایک چائلڈ ہوڈ سے ایک نئے فیز کی طرف جا رہے ہو.
ٹھیک ہے. تو نو ڈاؤٹ کہ یہ بھی ایک جو ٹرانزیشن ہے یہ بھی بہت ساری کمپلیکیشنز آپ کو فزیکلی بھی، سوشلی بھی، ایموشنلی بھی، یہ بہت ساری کمپلیکیشنز اور نئے ایکسپیرینسز کی وجہ سے کوئی کنفیوژن کا شکار آپ ہو سکتے ہیں. اور اس مرحلے پر جیسے میں کہتا ہوں گائیڈنس کی بہت ضرورت ہے کہ وہ کوئی گائیڈ، کوئی آپ کا مینٹر ایسا ہو جو آپ کو بتائے. ہمارے یہاں اصل میں ایشو یہ ہے کہ ہم اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے. چینجز ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کی فزیکل بایولوجیکل چینجز ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم میں شائنس ہے. ہم اس کو شاید کیا کہیں، اس کو امورل سمجھتے ہیں، ان ایتھیکل سمجھتے ہیں، اینٹی سوشل سمجھتے ہیں کہ ہم نوجوانوں سے اس موضوعات پر بات کریں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ اب میں تھوڑے ایشوز کی بات کروں کہ یوتھ کے ایشوز کیا ہیں، کیونکہ اس کے بعد پھر ہم آگے چل کر ہمارا یوتھ اس وقت کیوں ڈسٹرب ہے، اس کی وجوہات بھی یہی ہیں کہ نہ اس کو فیملی میں کوئی لیڈرشپ ملتی، نہ فیملی میں کوئی مینٹر ملتا، اور نہ ہی ہمارے جتنے ادارے جن کو میں پہلے جن کا تذکرہ کر چکا ہوں وہاں پر بھی کوئی لیڈرشپ نام کی کوئی چیز ملتی ہے. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں تو وہاں پر اس وقت ٹیچر نہیں ہیں، پیسہ کمانے کی مشینیں ہیں. ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، ان کے پاس صرف جو آج ابھی جو تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی، صاحبزادہ صاحب نے ایک بڑا اچھا خوبصورت فکرہ مجھ سے شیئر کیا کہ یہاں پر ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جو ہمارے کرنے کا نہیں ہوتا، لیکن وہ کام نہیں کرتے جو ہمارے کرنے کا ہوتا ہے. تو یہاں پر نو ڈاؤٹ کہ ٹیچر ہر کام کر رہا ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنی ٹیچنگ کو امپروو کرے. اپنی تربیت کا جو اس کا ایک اہم فرض ہے طلباء کی، اس کے معاملے میں اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. اس نے آرٹیکلز لکھنے ہیں، اس نے انٹرنیشنل کانفرنسز اٹینڈ کرنی ہے، اس نے سیمینارز اور کانفرنسز کنڈکٹ کرنی ہے، لیکن کلاس روم میں جانے کے لیے اس کے پاس شاید ٹائم نہ ہو. تو یہ جب آپ اسٹوڈنٹ سے نہیں ملیں گے، ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے، ان کے مسائل حل نہیں کریں گے، پھر آپ کس طرح سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ان کی اچھی تربیت کریں. اور پھر اسی طرح سے جہاں پر جیسے میں نے بتایا کہ فزیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، وہاں پر اس کی سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے، اس کی ایموشنل ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے. یہاں سے اس کی ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اس نے کیسا شوہر بننا ہے، اس نے کیسا باپ بننا ہے، اس نے کیسا بھائی بننا ہے، اس نے کیسا ایک کمیونٹی ممبر بننا ہے، اس نے اداروں میں جا کر کس طرح سے بیہیو کرنا ہے. یہ ساری کی ساری ڈیولپمنٹ یہاں سے اس فیز سے نو ڈاؤٹ کے بچپن سے سٹارٹ ہوتی ہے. لیکن یہ بہت اہم ہے کیونکہ اب یہ فیز وہ ہے جس میں وہ ایک اچھے اداروں میں جا کر ہائی لیول کی ایجوکیشن لے رہا ہے، اچھے اداروں میں پڑھ رہا ہے، اس کو اچھے سے اچھے اداروں میں اس کے والدین بھیج رہے ہیں تاکہ اس کی تربیت ہو، اس کی پرسنالٹی بنے. تو نو ڈاؤٹ کہ سائیکولوجیکلی بھی، پھر اس کے علاوہ اس کو ڈفرینٹ سوشل اینڈ کلچرل رولز بھی اس کو اڈاپٹ کرنے پڑ رہے ہیں. اب وہ اڈلٹ ایج میں تھوڑا تھوڑا انٹر ہونے لگا ہے، تو اس کو ہو سکتا ہے کہ اس کی میرج ہو، ٹھیک ہے، اس کو اپنے فیملی میں ایک کچھ اہم کردار اور فرائض سر انجام دینے پڑے. تو جب وہ اس طرح کے سوشل اور کلچرل رولز کی طرف جاتا ہے تب بھی ایک سینیریو چینج ہوتا ہے، اور وہ کتنا بہترین طریقے سے اس فیز میں انٹر ہوتا ہے، کتنا وہ تیار ہے اس کے لیے، یہ دیکھنا پڑے گا. اور رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں. کانسیپٹ آف یوتھ کی میں نے آلریڈی بات کر لی ہے. چھوٹی سی ایک ڈیفینیشن میں نے تیار کرنے کی کوشش کی ہے. یہاں پر ڈیفینیشن کہہ لیں، اس کو کانسیپٹ کہہ لیں. دا کانسیپٹ آف یوتھ از ڈائنامک and culturally relative. It recognizes that young people are not a homogeneous group. They are different. Their experience and challenges are very widely based on factors like geography, socioeconomic status, gender and culture. تو بالکل ہم اس کو جنرلائز نہیں کر سکتے کہ ہماری تمام یوتھ جو ہے وہ بالکل ایک ہی طرح کے مسائل کا شکار ہے یا ایک ہی طرح کا ان کا طرز عمل ہے، بلکہ یہ بیس کرتا ہے آپ کس جگہ پر رہتے ہیں، آپ کا سوشیو اکنامک بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ کے والدین کتنے پڑھے لکھے سمجھدار ہیں. بعض اوقات اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ بھی اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پا رہے، اور بعض اوقات بہت غریب لوگ، ہمیں بے شمار ایسی ایگزامپل ملتی ہیں، بے شمار ایسے طلباء ملتے ہیں جن کے والدین تو شاید اتنے مطلب کھاتے پیتے نہ ہوں، لیکن بچوں کی تربیت بہت اچھی کرتے ہیں. اور کتنے ایسے بھی ملتے ہیں جو لینڈ کروزر سے تو اترتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ اترتے ہیں تو ان کی نظروں سے، ان کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ اندر کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت بیس ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا سوشیو اکنامک سٹیٹس کیا ہے، آپ جینڈر وائز بھی، جینڈر بھی ایک بہت بڑا امپیکٹ، اور کس کلچر سے آپ کا تعلق ہے. کلچر وائز بھی یہاں پر ہمارے پاس کچھ
स्टूडेंट्स पंजाब से भी हैं, सिंध से भी है, बलूचिस्तान से भी है, तो कल्चर भी बहुत डिपेंड करता है आप किस कल्चर में हैं, समझना पड़ेगा कि एक ख़ास बिहेवियर क्यों आ रहा है। आप किसी एक ऐसे इलाके में जहाँ पर बहुत ज़्यादा कानून की अमलदारी है, हर वक्त पुलिस का और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का और इस तरह के जो हमारे एलिमेंट्स हैं जो कि हर वक्त आप पे नज़र रख के बैठे हैं, वहाँ आपकी डेवलपमेंट कुछ और हो रही होगी। और जहाँ पर आपको थोड़ी लिबर्टी है, फ्रीडम है और आपको बहुत सारी चीज़ों में कोई फियर नहीं है, तो वहाँ की आउटकम फिर कुछ और होगी। तो इस तरह से हम समझते हैं कि यूथ को भी हम जनरलाइज नहीं कर सकते। जैसे मैंने पहले कहा कि ट्रांजिशनल फेज़ है ये एक, और इसमें पोटेंशियल्स भी हैं, रिस्क भी हैं, बहुत ज़्यादा इसमें थ्रेट्स भी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से हम अपनी जो वीकनेसेस हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि बायोलॉजिकली कुछ इस तरह की कंपोजिशन है इंसान की कि वो इस एज ब्रैकेट में आकर ज़्यादा एक डेंजरस फेज़ में एंटर होता है, ज़्यादा उसके पास मौके होते हैं कि वो बुराई की तरफ राग़िब हो। तो ये भी देखना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। स्ट्रेंथ ये है कि वो फिज़िकली बड़ा स्ट्रॉन्ग है, इस वक्त फुली प्रिपेयर है, उसमें बहुत पोटेंशियल है, और अगर वो एक ख़ास तरीके से उसको चैनलाइज कर दिया जाए तो बड़े बड़े इनकलाब भी ला सकता है वो। चैलेंजेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक और चीज़ की डाइवर्सिटी भी है। ठीक है, हर इंसान अपनी ज़ात में मुख्तलिफ है और इतना मुख्तलिफ है कि उसकी जो हाथों की लकीरें हैं वो ही दूसरे से नहीं मिलती। आप में से यहाँ जितने भी अफराद बैठे हुए हैं, अगर आप अपने फिंगरप्रिंट्स चेक करें तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी एक का भी, बल्कि 6 अरब 7 अरब इंसानों में से किसी एक का भी दूसरे से फिंगरप्रिंट्स मिलना, मैच करना, मुशाबहत रखना तकरीबन नामुमकिन है, तकरीबन नामुमकिन है। बाकी कुदरत के असूल हैं, लेकिन कुदरत ने ये एक अजीब आपको एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी दी है, एक प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन जो कुदरत का है कि उसने आपको दूसरे से मुख्तलिफ बनाया है। आपका DNA डिफरेंट है, ठीक है, आपका ये जो फिंगरप्रिंट्स है वो डिफरेंट है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे ये फिजिकल फीचर्स डिफरेंट है, आपके साइकोलॉजिकल फीचर्स भी डिफरेंट है, आप वहाँ से भी मुख्तलिफ हैं। एक ही तरीके से किसी को नहीं हाँका जा सकता, एक ही तरीके से डील नहीं किया जा सकता। इसीलिए क्योंकि मैं सोशल वर्क का एक स्टूडेंट भी हूँ, टीचर भी हूँ, तो हमारा जो जब हम केस मैनेजमेंट या ग्रुप वर्क या जब हम कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो कि हमारे 3 बुनियादी तरीक़ाकार हैं हमारी सोसाइटी में काम करने के, तो हम तीनों में प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन या असूल इनफरादियत को ज़रूर मद्देनज़र रखते हैं कि हर इंसान से जब बात करें तो एक अलहदा तरीके से, एक बिल्कुल अलहदा अंदाज से बात करें, उसके मुताबिक बात करें, उसके लेवल के मुताबिक बात करें, उसकी ज़रूरियात के मुताबिक बात करें, उसके पोटेंशियल के मुताबिक। ठीक है, सो हमारा जो असूल है वो यही है कि हम कोशिश करते हैं, बल्कि एक बेहतरीन फ़िक्रा जो हम अमूमन अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं वो हम ये कहते हैं कि वी विल हैव टू गो डाउन टू द लेवल ऑफ आवर क्लाइंट, कि जो हमारा क्लाइंट है जिसको हम डील कर रहे हैं, चाहे वो हमारा स्टूडेंट है, डॉक्टर के लिए पेशेंट्स हो सकता है, लॉयर्स के लिए जो उसका क्लाइंट है वो हो सकता है, जब भी हम बात करते हैं हम उसके लेवल पर आकर बात करें। हम जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि हमारा क्लाइंट ज़मीन पे बैठा है, हम आसमानों पे बैठने की कोशिश करते हैं। हमारा क्लाइंट पंजाबी समझता है, हम इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते हैं। हमारा क्लाइंट एक बात को गलत समझ रहा है, फॉर एग्जांपल आप गांव देहात में चले जाएंगे, जैसे मैं एक छोटी सी बात, थोड़ी सी अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मुझे अंदाज़ा नहीं था क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इस अदारे में आया हूँ, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन आपके साथ आकर मुझे यूँ लग रहा है कि मैं सुबह से सोच रहा था कि मैं शलवार कमीज़ पहन के जाऊँ, ठीक है, कोई बास्केट वगैरह हो, लेकिन मैंने कहा अच्छा लेक्चर देना है तो अमूमन उसमें कोई इदारों में जब जाते हैं तो ज़रा थोड़ा सा ऐसा लिबास पहन जाते हैं। लेकिन अगर किसी इदारे का पता होता, मुझे इसके कल्चर का पता होता, और क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ मुझे वैसे तो अंदाज़ा था, लेकिन मैं यहाँ पर शलवार कमीज़ पहन के आया था। अगर आप गाँव देहातों में चले जाएंगे और वहाँ पर आपने स्किन टाइट किस्म की जीन्स पहनी होगी, टी शर्ट्स पहनी होगी, आपने उल्टे सीधे बाल बनाए हुए होंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपकी नो डाउट की एक्सेप्टेंस नहीं होगी। जब एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो आपकी बात कैसे सुनेंगे? तो यहाँ ये भी एक प्रॉब्लम है कि हम डाइवर्सिटी को एड्रेस नहीं कर रहे, डाइवर्सिटी को समझ नहीं पा रहे। हम ये नहीं समझ पा रहे कि जो रूरल एरियाज़ में रहने वाले इनकी अपने अलहदा एक तहजीब, अपने अलहदा वैल्यूज़ होती हैं, हमें उसके बीच में तो बड़ा पुराना फ़िक्र है कि जैसा देश ऐसा भेस, ठीक है, हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते। मैंने बड़े बड़े फोरम्स देखे हैं कि हमारे पास उलमा कराम बैठे हैं, लेकिन जो मुकर्ररीन हैं या जो हाज़रीन हैं वो कोई ऐसी बात कर देंगे जो कि उलमा कराम को नागवार गुजरती है, ठीक है। इसी तरह से जहाँ पर भी चले तो हम
اکارڈنگ ٹو دا سچویشن بات نہیں کرتے. تو یوتھ کے حوالے سے یہ بھی ایک ایشو بڑا ہے کہ ہم اس کو جب ڈیل کرتے ہیں تو ہم اس کے انٹرسٹ کو, ہم اس کی کیپیسٹی کو, ہم اس کے پوٹینشیل کو, ہم اس کی ہیبٹس کو اس طرح سے نہیں ہم کنسیڈر کرتے, بلکہ ہم امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر ایک اور بات یہ کہ اب گلوبل پرسپیکٹیو بھی ہے. اب یوتھ صرف ہمارے یہاں تو نہیں ہے, یوتھ تو آپ کے پاس پوری دنیا میں ہے, ٹھیک ہے. تو پوری دنیا کے جو ہم صرف اپنی یوتھ کو فوکس نہیں کر سکتے, کیونکہ جب ہم اپنی یوتھ کو فوکس کرتے ہیں, اس نے جیسے سر نے بتایا کہ یہ مائگریٹ ہو کر یوتھ میں وہاں چلے گئے. اب اگر ان کی تربیت یہاں کے کانٹیکسٹ میں ہوئی ہوتی تو یہ وہاں پر سروائیو نہ کر پاتے, ٹھیک ہے, یا وہاں سے اگر ان کی تربیت ہوئی ہوتی تو یہاں آ کر شاید سروائیو نہ کر پاتے. عموماً یہ گیپ آتا ہے, باہر جانے والے لوگ یہاں پر آ کر سروائیو نہیں کر پاتے, وہ گاڑی نہیں ڈرائیو کر پاتے کیونکہ ان کو وہاں کی جو عادات و اطوار ہے وہ اڈاپٹ کر چکے. تو اب یہ بھی ایک ایشو ہے کہ ہمارے یہاں گلوبلائزیشن کا کانسیپٹ ہے, ہم موو کر رہے ہیں, باہر سے لوگ ادھر آتے ہیں, ادھر سے لوگ باہر جاتے ہیں, تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو بن چکا ہے. اور ہم ویسے تو ہمارے جو قوانین ہوتے ہیں, ہماری جو پالیسیز ہوتی ہیں, عموماً ہم اس کو نیشنل کانٹیکسٹ میں بناتے ہیں, لیکن بعض ایسے معاملات ہیں جس میں ہمیں گلوبل کانٹیکسٹ میں بات لازمی کرنی ہے, اور اب ہماری مجبوری بن چکی ہے. اب ہم آئسولیشن میں نہیں رہ سکتے. آپ کے سامنے میں ایک چھوٹا سی بات کروں گا کہ نہریں ہماری, دریا ہمارے, پھر بھی ہم سندھ طاس کا معاہدہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیں کیوں ضرورت تھی؟ اگر وہ نہ ہوتا, اگر وہ انٹرنیشنل پالیسی نہ ہوتی تو آج پاکستان اور ہندوستان کس قسم کے مسائل کا شکار ہوتا ہے. اس طرح سے بہت سارے عالمی قوانین ہیں جو کہ انٹرنیشنل لیول پر اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ وہ دنیا میں پیس کو اور ہارمنی کو اور سولیڈیرٹی کو انشور کر سکیں. تو ابھی ہمیں گلوبل کانٹیکسٹ میں بھی یوتھ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. سوشل ایشوز جو ہیں, نو ڈاؤٹ کہ جیسے ہم نے بات کی کہ ہماری سوسائٹی میں جو اس وقت چینج آ رہا ہے اس کی وجہ سے بہت سارے سماجی مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں. اب سماجی مسئلہ کیا ہوتا ہے یا سوشل ایشو کی کیا ڈیفینیشن ہے, تو نو ڈاؤٹ کہ ایک ایسا پرابلم جو کہ ہماری سوسائٹی کے ایک بہت بڑے طبقے کو افیکٹ کرتا ہے, ایک بہت بڑا طبقہ اس سے متاثر ہوتا ہے, اس کی وجہ سے وہ تھریٹنڈ ہوتا ہے, ہیرسڈ ہوتا ہے, انسیکیور فیل کرتا ہے, یا اس کی وجہ سے ان کی ڈس سیٹسفیکشن ہوتی ہے. تو ایسے کوئی بھی مسائل جو ہیں وہ سوشل پرابلم کہلاتے ہیں. اور پاکستان میں مجھے یوں لگتا ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے انفارچونیٹلی جہاں پر تقریباً ہر سیکٹر جو ہے اس وقت ایک پرابلمیٹک سیکٹر بن چکا ہے. جیسے میں نے پہلے 5 انسٹیٹیوشنز کی بات کی, گلوبل انسٹیٹیوشن کی, یونیورسل انسٹیٹیوشن کی, فیملی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. فیملی لیول پر جو ہماری اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا عمل جاری ہے, جو ہماری ایک وہی فیلنگ تھی, ہماری ایک میوچل لائلٹی تھی, ہماری میوچل انڈرسٹینڈنگ تھی, میوچل اویئرنیس تھی, ایک ریسیپروکل ریلیشنس تھے ہمارے, ایک جان چھڑکتے تھے ایک دوسرے کے اوپر, تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ اب اس میں کوئی اثر آ رہا ہے. تو وہاں پر بھی ان کو ایک گروپ ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. پھر اس کے آگے جیسے میں نے باقی اداروں کی بات کی, تعلیمی اداروں کی بات کی, سیاسی اداروں کی بات کی, مذہبی اداروں کی بات کی, اقتصادی اداروں کی, تو یہ تو اب بالکل ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ ہمارے یہ ادارے اس وقت کس طرح کے حالات میں ہیں اور کس طرح سے سٹرگل کر رہے ہیں اپنا ایک بنیادی کردار ادا کرنے کے لیے, جس میں کہ اس وقت بظاہراً تو وہ بالکل ناکام ہو چکے ہیں. ہمارے سیاسی ادارے آپ سے پوچھیں گے تو ایک لامتناہی بحث کا سلسلہ جاری ہو جائے گا جس میں آپ بتائیں گے کہ جو کام پارلیمنٹ نے کرنا تھا وہ کام نہیں کر پائے, جو کام ہمارے تعلیمی اداروں نے کرنا تھا وہ نہیں کر پائے, جو کام ہمارے مذہبی اداروں نے کرنا تھا جو کہ ہماری بیس ہے, ہماری اساس ہے, جدا و دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. ٹھیک ہے, تو نو ڈاؤٹ کہ اس وقت دین اور سیاست بالکل آپس میں ایک دوسرے سے علیحدہ رہتے ہیں, اور جو سیاست کے نام پر, جو دین کے نام پر سیاست کر بھی رہے ہیں تو پھر ان کا بھی جو کردار ہے وہ بعض اوقات ہمارے لیے بڑا افسوسناک ہوتا ہے. اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں جو کہ دین سے متنفر ہو جائے, ایسے لوگوں کی مثال دیکھتے ہوئے. تو ہمیں رول ماڈلز نہیں ملتے, ہمیں نہ رول ماڈلز اس وقت تعلیمی اداروں میں مل رہے ہیں, نہ ہمیں سماجی اداروں میں مل رہے ہیں, نہ سیاسی اداروں میں مل رہے ہیں, نہ اقتصادی اداروں میں. ہاں, اس کے برعکس میں یہاں پر تھوڑا سا ایک کنفیشن میں جانا چاہوں گا. اس کے برعکس ہمیں اپنے ہمسایہ ممالک میں, چاروں ہمسایہ ممالک کی میں بات کروں گا, کسی ایک کی نہیں بات کروں گا, وہاں پر ہمیں تھوڑی سی لیڈرشپ بہتر نظر آتی ہے, تھوڑے سے حالات بہتر نظر آتے ہیں, چاہے وہ تعلیمی ادارے ہوں, چاہے وہ سیاسی ادارے ہوں,
چاہے وہ سماجی ادارے ہوں چاہے وہ اقتصادی ادارے ہوں، تو ہمیں وہاں پر کچھ بہتری نظر آتی ہے، اور وہ ممالک اس طرح کے مسائل کا شکار، یہاں تک کہ اب ہمیں مثال دینی پڑے گی افغانستان کی بھی، کہ وہ بھی پاکستان سے کچھ انڈیکیٹرز میں زیادہ اس وقت بہتر پرفارم کر رہے ہیں۔ تو نو ڈاؤٹ کہ اس وقت ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے سماجی مسائل ہیں، اور یہ سماجی مسائل کیوں ہیں، نو ڈاؤٹ کہ اور ان مسائل کی وجہ سے جو ہمارے پوٹینشیل چیلنجز ہیں ہماری یوتھ کو، وہ کیا ہیں، تھوڑی سی بات اس پہ کر لیتے ہیں۔ وقت کا مجھے اندازہ نہیں ہے کہ میرے پاس وقت کتنا ابھی باقی بچا ہے، میں اس کے مطابق پھر تھوڑا تیزی سے بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ ویسے تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، صبح سے شام ہو جائے اور شام سے رات ہو جائے تو اس پہ بات ختم نہیں ہوگی، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اپنی اس ساری ڈسکشن کو میں اب کنکلیوڈ کروں 10 منٹ میں اگلے۔ تو اب جو مسائل کی میں نے نشاندہی کی ہے، اب اس میں ہماری جو یوتھ ہے وہ بڑی ولنریبل ہے، کیونکہ یہ وہ یوتھ ہے، یہ بچے نہیں ہیں جو گھروں میں قید ہیں، یہ وہ بوڑھے نہیں ہیں جو اب گھروں کے ہو کے رہ گئے ہیں، یہ وہ یوتھ ہے جو کہ بسوں میں، سڑکوں پہ، اداروں میں اس وقت ہر جگہ موو کر رہی ہے۔ ہر جگہ سے اس کا جو اگر اس کو پراپر رسپونڈ نہیں کیا گیا، اس کی جو پرابلمز ہیں اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا، اس کی نیڈز کو کیٹر نہیں کیا گیا، تو یہ بے لگام بھی ہو سکتی ہے، اور اگر یہ بے لگام ہو گئی تو پھر کیا ہوگا۔ تو پوٹینشیل چیلنجز جب ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ اگر ہماری یوتھ کو امپلائمنٹ فراہم نہ کی گئی، جو کہ نہیں کی جا رہی، ہمارے یہاں بے روزگاری میں جتنا اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو بہت امکان ہے کہ آپ کے یہاں کرائم ریٹ بھی بڑھے گا، آپ کے یہاں اسٹریٹ کرائمز بڑھیں گے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ذرا تھانوں کے جو روزنامچے ہوتے ہیں بھرے پڑے ہیں، روزانہ کتنے موبائل سنیچ ہو رہے ہیں، کتنی موٹر سائیکل چوری ہو رہی ہیں، کتنی ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، اور بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ بعض اوقات ایک 2000 کا موبائل چھینتے ہوئے ایک قیمتی جان بھی چلی جاتی ہے، وہ جان چاہے لوٹنے والی کی ہو یا لوٹنے والے کی ہو، قیمتی جان چلی جاتی ہے۔ تو یہ جو ان امپلائمنٹ ہے ایک بہت بڑا تھریٹ ہے ہماری یوتھ کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈر امپلائمنٹ بھی۔ میں صرف امپلائمنٹ کی بات نہیں کر رہا، انڈر امپلائمنٹ بھی۔ ابھی کل شدید بارش تھی اور سیٹرڈے کا دن تھا، تو میری ایم فل کی کلاس سیٹرڈے کے دن میں نے خود رکھوائی، کیونکہ عام دنوں میں وقت نہیں دے پا رہا اپنے باقی کلاسز کی وجہ سے۔ تو میں نے کہا ایم فل ایک بڑے لیول کی کلاس ہے تو مجھے اس میں فوکس ہو کے پڑھانا ہے، تو میں نے اپنی جو سیٹرڈے ہمارا ہالیڈے ہوتا ہے اس کی قربانی دے دی کہ چلیں ایک سمیسٹر کی بات ہے تو میں سیٹرڈے کو آرام سے پڑھایا کروں گا۔ تو 11 بجے سے لے کر 5 بجے تک، یعنی 6 گھنٹے کی کلاس میری سیٹرڈے والے دن ہوتی ہے۔ لیکن کل صبح بارش ہو گئی، بارش سے ہمارے گھر کے سامنے ایک میں نے درخت لگائے ہوئے، ایک درخت گر گیا، شدید آندھی بھی تھی شاید، وہ بہت خوبصورت درخت تھا ساجنا کا، تو وہ گر گیا، اس نے گلی کو بند کر دیا۔ اب میرے سامنے بڑا آسان تھا کہ میں منع کر دیتا، ایک پکچر اتارتا، ویڈیو بناتا کہ اسٹوڈنٹ میں آج نہیں آ رہا، لیکن میں نے اسٹوڈنٹس کو بھی زور دیا کوئی بات نہیں آپ آ جائیں، اور میں نے ایک ایک کر کے اس کی شاخیں کاٹنا شروع کی، توڑنا شروع کی۔ تھوڑا سوہانجنا کا درخت تھوڑا نرم بھی ہوتا ہے تو آرام سے وہ کٹ بھی گیا، ٹوٹ بھی گیا، اور ایک مزدور کی مدد سے میں نے اس کو سائڈ پہ بھی کر لیا۔ لیکن اسی دوران مجھے لگ رہا تھا کہ میں اپنی گاڑی نہیں لے کے جا پاؤں گا، تو میں نے اوبر کروا لی۔ اب جب اوبر آ گئی تو پھر میں نے کہا غلط ہوگا کہ میں اس کو منع کروں اور میں اپنی گاڑی لے جاؤں، تو میں اوبر میں بیٹھ گیا۔ اور شام کو جب میں واپس آ رہا تھا تو جس ڈرائیور کے ساتھ میں واپس آیا مجھے اچھا لگا، وہ باتوں سے پڑھا لکھا بڑا، تو میں نے اس سے پوچھا ویسے ہی کہ کب سے چلا رہے ہو؟ اس نے کہا جی بس ابھی شروع کیا ہے۔ میں نے کہا کیوں چلا رہے ہو؟ کہتا میں جاب کرتا تھا لیکن میں جاب چھوڑ دی، میں نے اب یہ گاڑی چلانا شروع کر دیا کسی کی گاڑی۔ میں نے کہا جاب کیوں چھوڑی؟ کہتا سر میری صرف 25,000 تنخواہ تھی مہینے کی، اور 25,000 پہ میں اپنا گھر کیسے چلاؤں؟ پڑھا لکھا تھا، 25,000 تنخواہ میں آپ خود سوچیں کہ گھر۔ تو یہ ایک انڈر امپلائمنٹ کا بھی کانسیپٹ ہے کہ نام تو ہے کہ نوکری ہے لیکن آگے سے مل کیا رہا ہے۔ تو 12 گھنٹے کی جاب کے بعد اگر اس کو مہینے کے 15,000 ملے، 25,000 ملے، تو پھر آپ سوچیں کہ وہ گھر کا گزارا کیسے ہو۔ تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جہاں پر امپلائمنٹ کے ایشو ہوں گے، ان امپلائمنٹ کے ایشو ہوں گے، وہاں پر انڈر امپلائمنٹ کے ایشوز بھی ہو رہے ہیں۔ آپ کے سیلز مینس کو کس طرح سے ڈیل کیا جا رہا ہے، لوگ اب جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب اتنی تنخواہیں ہوں گی تو پھر وہ اپنا ایکسٹرا ٹائم، اوور ٹائم پھر وہ لگائیں گے، اور پھر وہ جو انہوں نے بہترین ٹائم اپنا
اپنی فیملی کو دینا تھا، اپنے بچوں کی تربیت کرنی تھی. ابھی اس کے ایک بڑے لانگ ٹرم کانسیکوینسز آپ کو نظر آئیں گے کہ اگر والد اپنے بچوں سے مل ہی نہیں پا رہا، اپنے بچوں سے بات ہی نہیں کر پا رہا، اپنے بچوں کو دیکھ ہی نہیں پا رہا، تو پھر بچوں کی تربیت اور بچوں کا جو ایک ڈیولپمنٹ ہے وہ کس طرح سے انشور کرے گا. لمیٹیڈ ایکسیس ٹو ایجوکیشن ہے، بہت مشکل ہو چکا ہے، ایجوکیشن اتنی مہنگی ہو چکی ہے. آپ فارمل ایجوکیشن میں اگر ویسے دیکھیں تو شاید آپ کو اتنا خرچہ نہ رہے، لیکن آپ تھوڑا سا ذرا جب آپ کے اپنے بچے ہوں گے آپ کو لگے گا کہ جس اسکول میں جا رہے ہیں وہاں پر اتنی کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے، پھر آپ کو اکیڈمی رکھنی پڑے گی، اکیڈمی جانے کے لیے آپ کو اپنے بچے کو رکشہ کروانا پڑے گا، تو آپ کو دیکھتے دیکھتے آپ کی تنخواہ ساری کی ساری ان خرچوں میں ختم ہو جائے گی. تو کوالٹی ایجوکیشن تک ایکسیس بھی ہماری نہیں ہے، اور پھر گورنمنٹ کی پالیسیز بھی ایسی ہیں. ابھی ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جامعہ بھی، حالانکہ پچھلے 10 سال سے ہم اضافہ نہیں کر پائے تھے فیسز میں، اسی وجہ سے کہ ہمارے پاس اچھا سٹاف آئے اور فیسز کی وجہ سے ان کی ایجوکیشن میں کوئی پرابلم نہ ہو. لیکن اس وقت ہماری یونیورسٹی، آپ سن کر حیران ہوں گے کہ پچھلے دنوں جامعہ پنجاب کے جو رئیس جامعہ ہیں ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بتایا 6 ارب کا خسارہ اس وقت یونیورسٹی کو ہے. اگر ایک ادارے کا خسارہ 6 ارب ہے، ایچ ای سی نے گرانٹس ختم کر دیے تقریباً، فیسز ہم بڑھا نہیں پا رہے، ٹھیک ہے، تو آپ خود سوچیں کہ پھر وہ ادارہ کتنا سٹرگل کر رہا ہوگا. اگر ایک ادارے کے امپلائی سٹرگل کر رہے ہیں تو پھر وہ تو ادھر ادھر پھر ایکسٹرا کام کریں گے، وہ اپنے کام پر فوکس نہیں کر پائیں گے. تو یہ جو انڈر امپلائمنٹ ہے، اور پھر کچھ عرصے پہلے میں یہ بھی پڑھ رہا تھا جو ایوریج انکم ہے وہ اس میں کیٹیگرائز کیا گیا تھا پوری دنیا کے ٹیچرز کو، تو پاکستان میں $2000 ایوریج انکم آ رہی تھی پر ایئر، اور جو ڈیولپ کنٹریز تھے وہاں $1,02,000. یعنی آپ لگا لیں کہ ٹیچرز کے، صرف ٹیچرز کا دیکھ لیں تو ان کا سوشیو اکنامک جو سٹیٹس ہوگا وہ کیا ہوگا، کہ یہاں پر ہم سٹرگل کر رہے ہیں کہ ہم ایک دن چلے جائیں، ایک دن نہ ہی جائیں، ایک دن ہم کسی بائک سے لفٹ لے لیں. تو اگر ہم ان مسائل کا شکار رہیں گے تو پھر ہم کس طرح سے ڈیولپ نیشنز کا مقابلہ کر پائیں گے، جبکہ اس وقت بڑی تیزی سے دنیا چینج ہو رہی ہے. ہمیں کوالٹی ایجوکیشن کی طرف بھی جانا ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی طرف بھی جانا ہے. اس طرح سے پاورٹی اور انکوالٹی جو ہے ایک بہت بڑا تھریٹ بن سکتا ہے. مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں بہت سارے، یہ جس طرح کی یہ انفیریورٹی کمپلیکسز پیدا ہو رہے ہیں. ایک بچہ جب اداروں میں آتا ہے، باہر نکلتا ہے، وہ دیکھتا ہے کسی دوسرے کے پاس اچھی گاڑی دیکھتا ہے، موبائل دیکھتا ہے، کوئی اچھی اس کی پاکٹ منی دیکھتا ہے، تو نو ڈاؤٹ کہ وہ بہت فیل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور بعض اوقات وہ اپنی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ان ایتھیکل امورل ایکٹیویٹیز کی طرف بھی چلا جاتا ہے. تو یہ بھی امکان ہے بہت زیادہ. اچھا، پھر جب وہ اس طرح کا کرے گا، وہ خدا نخواستہ ڈس ریپیوٹ ہوگا، وہ گلٹی فیلنگز میں جائے گا، تو بہت سارے مینٹل ہیلتھ کے ایشوز بھی پیدا ہوں گے، وہ ڈپریشن میں جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی نو ڈاؤٹ کہ اس طرح سے تربیت نہیں ہوئی ہوئی. سوشل اینڈ پولیٹیکل انریسٹ پیدا ہوگا. آپ یہ دیکھتے ہیں نا اکثر کہ کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے تو عوام آتی ہے اور جناب وہ اشارے توڑ دیتی ہے، وہ سڑکیں تباہ کر دیتی ہے، وہ پارکس میں آگ لگا دیتی ہے، درختوں کو آگ لگا دیتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ مقصد سے زیادہ وہ جو ان کے اندر کی جو ایک احساس محرومی ہے، وہ جو غصہ ہے، تو یہ غصہ آئندہ آنے والے دنوں میں بڑھتا جائے گا. آپ کو بے شمار لوگ ایسے نظر آئیں گے جب احتجاج کرتے تو عام لوگوں کو بھی مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی گاڑیوں کو بھی توڑنا پھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو بھی نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر یہ اس طرح کی سچویشن جاری رہی تو نو ڈاؤٹ کہ بہت سارا سوشل اور پولیٹیکل انریسٹ ہو سکتا ہے، آپ کے گھر غیر محفوظ ہو سکتے ہیں. اس طرح سے ہمارے یہاں یوتھ کو انگیج کرنے کے لیے جو ان کی سیوک انگیجمنٹس ہیں، اس کے لیے کوئی ادارے نہیں کام کرے، کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی ان کے لیے پلیٹ فارمز نہیں ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ جیسے ہم جس جگہ بیٹھے ہوئے ایک بہترین جگہ ہے، اور واقعی میرا دل کر رہا ہے کہ کاش ہمارا ایسا ادارہ کوئی ہماری بڑی بڑی جامعات میں اس کا ایک پارٹ اینڈ پارسل ہو، اس کا جزء لازم ہو، جہاں پر کہ ہم ہفتے میں ایک مرتبہ کم از کم اپنی یوتھ کو لے کر بیٹھیں، اور اس طرح کے مسائل پر کتنا خرچہ آ جائے گا، کتنا بڑا یہ اسٹوڈیو ہے، کتنے زیادہ ہم نے کوئی انتظامات کیے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم اس کو اپنا ایک کلچر بنائیں، اپنی ایک روٹین ایکٹیویٹی بنائیں، تو نو ڈاؤٹ کہ آپ جب بات سنیں گے، سمجھیں گے، اور پھر اس کے اوپر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں گے اپنے اساتذہ کی زیر نگرانی، تو کچھ امپیکٹ ڈال سکتے ہیں، یقیناً بہت اثر آئے گا. تو میں آج یہاں سے جو ایک میسج لے کر جاؤں گا، جو اپنی ایک سبق لے کر جاؤں گا، وہ ایک یہ بھی ہے کہ میں جاتے ہی اپنے ڈپارٹمنٹ میں جو میرے طلباء بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنا ایک کارنر، ہم نے اپنا ایک روم، ہم نے اپنا ایک اس طرح کا ریسورس سینٹر بنانا ہے، اور
ہم نے ڈپارٹمنٹ سے استدعا کرنی ہے اپنی یونیورسٹی سے کہ تھوڑا سا خرچہ کر کے ہمیں بھی اس طرح کا ایک سیٹ اپ بنا کر دیں. نو ڈاؤٹ کہ وہ سیٹ اپ جو ہے 50 افراد کے لیے ہوگا سامنے, لیکن اس طرح کی ریکارڈنگ کر کے ہم اس کو 50,000 50 لاکھ 50 کروڑ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. اور جو باتیں ہم سارا دن کرتے ہیں وہ وہاں پر ڈمپ نہیں ہوں گی بلکہ میکسیمم شیئر ہوں گی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایکسیس ٹو ٹیکنالوجی کا ایشو ہے, ہم دنیا سے بہت پیچھے ہیں. ہم اپنے ہمسایہ ملک سے دیکھ لیں, وہ آئی ٹی میں کتنا کما رہے ہیں, وہ آئی ٹی میں کتنا پروڈیوس کر رہے ہیں. آپ ذرا کمپیریزن کر کے دیکھیں, ہم اس کے شاید 5% بھی اس کا نہیں کر پا رہے. وہ سافٹ ویئر بنا رہے ہیں. اس وقت جو دنیا کی بڑی بڑی سافٹ ویئر کمپنیز ہیں وہ ہمارے ہمسایہ ممالک میں کام کر رہی ہیں. پروڈکشن کا عمل وہاں شفٹ ہو چکا ہے, ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ ہم ابھی تک وہی ٹریڈیشنل آرتھوڈاکس اسٹائل میں کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہی ہمارا ایک کنونشنل سا پروسیجر اور سارا میتھڈ ہوتا ہے جو کہ ہماری یوتھ کو ہم سے متنفر کر دیتا ہے. ہم فرینڈلی نہیں ہیں, ہم ایگریسو ہیں, ہم اتھارٹیٹیو ہیں. ہمارے پاس ایک ہی طریقہ کار ہوتا ہے پڑھانے کا, جب اس میں ناکام ہو جاتے ہیں تو ہم وڈرا کر لیتے ہیں. اور وہ وڈرا اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو تو بہتر سمجھتے ہیں, ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں, ہم اپنی یوتھ کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ناکامی یوتھ کی نہیں ہے, یہ ناکامی ہم جیسے لوگوں کی ہے جو ہم آپ کو گائیڈ نہیں کر پا رہے, ڈائریکٹ نہیں کر پا رہے, ریگولیٹ نہیں کر پا رہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اسپیشلی جو پروفیشنلز ہیں جو کہ اس کے لیے سیلریز بھی لیتے ہیں, بڑی بھاری سیلریز بھی لیتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ ایک دفعہ اپنے آپ کو اپنی خود احتسابی کریں. سیلف ایویلیوشن بہت ضروری ہے کہ وہ کیوں ایک اثر نہیں ان کی باتوں میں, کیوں نہیں وہ کوئی امپیکٹ کریٹ کر پا رہے, کیوں نہیں وہ ایک بہترین لیڈر, کیوں نہیں ان کی پاکٹس میں بہت ساری سکسیس سٹوریز ہیں کہ جو دنیا کو دکھا سکے کہ یہ میری بیسٹ پروڈکٹ ہے. ہماری بیسٹ پروڈکٹ کیا ہے؟ ہر کمپنی کی ایک بیسٹ پروڈکٹ ہوتی ہے. جو کمپیوٹر میں یہاں لے کر بیٹھا ہوں, جس کیمرے کے سامنے ریکارڈنگ ہو رہی ہے, جو لائٹس ہیں یہاں پر, یہ اپنی اپنی کمپنی کے لیے باعث فخر ہوں گی اور بڑے شوق سے دنیا کو دکھاتے ہوں گے کمرشلز کی صورت میں کہ دیکھیں ہم نے یہ ایک چیز بنائی ہے. ہم کیا دکھائیں, ہم کس کو پریزنٹ کریں, ہمارے پاس کون سا ایسا بہترین ینگ لیڈر ہے جس کو ہم بتائیں کہ دس از آور پروڈکٹ. ٹھیک ہے, تو یہ اس بارے میں بہت سوچنے کی ضرورت ہے. اور آپ میں سے ہر کوئی ایک بہترین لیڈر بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ کو بھی پورے طریقے سے اس عمل کا حصہ بننا ہے, لیکن ہماری ذمہ داری اس میں زیادہ ہے. آج کا یہ پروگرام اسی ذمہ داری کو ادا کرنے کی ایک کوشش ہے. اس طرح سے کچھ اور چیلنجز کی بات کی گئی ہے جس میں آنے والے دنوں میں جو ہمارا کلائمیٹ چینج ہونے جا رہا ہے. ہمارے بزرگوں نے بہت اچھی زندگی گزاری, وہ آرام سے درختوں کے نیچے بیٹھ جاتے تھے, کچی چھتوں کے نیچے بیٹھ کے زندگی گزار لیتے تھے. لیکن اب جس طرح سے کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, ڈیزاسٹرز آ رہے ہیں, آپ کے یہاں جو گلوبل وارمنگ کا کانسیپٹ ہے, ہماری یوتھ بہت ولنریبل ہے, ڈسکرمنیشن ہے. مجھے یوں لگتا ہے ہمارے جو ٹیچرز بتاتے تھے کہ 60s اور 70s میں ہم زیادہ ماڈریٹ تھے, زیادہ انلائٹڈ تھے, زیادہ نرمی تھی ہمارے رویوں میں, کوئی امتیاز اتنا نہیں تھا جتنا کہ اب ہم ریجڈ ہوتے جا رہے ہیں. جتنا ہمیں آگے بہتر ہونا چاہیے, ماڈریشن میں جانا چاہیے, اتنی ہی ہمیں ڈسکرمنیشن اور جو ایک ریجیڈیٹی ہے اور ایکسٹریم بیہیویئر ہیں زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. اس طرح سے مائگریشنس کے ایشوز ہیں, ڈسپلیسمنٹس کے ایشوز ہیں, بہت سارے ایشوز ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یوتھ کے لیے اس وقت ایک زیادہ ایک پوٹینشیل چیلنجز ہیں. جو اس وقت ہمارے جو چینجنگ جو سوشل بیہیویئرز ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ اس وقت جو ہماری جو ڈیجیٹل ریولوشن ہے, ٹھیک ہے, وہ چیزیں جو پہلے صدیوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوتی تھی اب سیکنڈز میں ٹرانسفر ہو رہی ہے. سیکنڈز میں ایک چیز بنتی ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک پہنچ جاتی ہے, چاہے وہ کلچر ہو, چاہے وہ کوئی بری چیز ہو, چاہے وہ کوئی اچھی چیز ہو. تو اس وقت جو ہمارا ڈیجیٹل ریولوشن ہے یوتھ کے لیے, وہ بھی ایک بہت بڑا وہ پوٹینشیل بھی ہے کہ اگر ہم اس کو یوز کریں. امیزون, علی بابا اور اس طرح کی بے شمار کمپنیز ہیں جس میں اگر آپ انٹرسٹ لیں تو آپ تو چائلڈہڈ سے آپ بزنس مین بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اسی ڈیجیٹل ریولوشن کو جائیں گے کچھ اپنے ٹائم ویسٹنگ کی طرف اور کچھ اننیسیسری ایکٹیویٹیز کی طرف, تو نو ڈاؤٹ کہ آپ کا بہترین ٹائم, آپ کی بہترین انرجیز اس کی نظر ہو جائیں گی. اسی طرح سے جو ہمارا چینجنگ کمیونیکیشن پیٹرن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پہلے ہماری کمیونیکیشن کیا ہوتی تھی, یاد رکھیں, ٹھیک ہے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ فزیکلی ملتے تھے, جاتے تھے, بزرگوں سے ملتے تھے, سلام دعا کرتے تھے, دوستوں سے ملتے تھے, گپ شپ لگاتے تھے, ہم اپنے والدین کے ساتھ موو کرتے تھے. ہم میں سے بہت سارے والدین بچوں کو ساتھ لے کر پارک میں جاتے تھے,
ٹھیک ہے, چھٹی والے دن, عید والے دن موو کرتے تھے. اب آپ دیکھیں تو عجیب سی ایک سچویشن ہے, ہر کوئی اپنی اپنی دنیا میں قید ہے, اپنے اپنے کمروں میں قید ہے, اپنے اپنے گیجٹس میں قید ہے. ٹھیک ہے, وہ دنیا بھر کی تو خبر رکھتا ہے, وہ دنیا بھر کی تو خبر رکھتا ہے, دنیا بھر کو تو لائک اور دل بھیجتا رہتا ہے, لیکن وہ کبھی گھر میں اپنے نہیں دیکھتا کہ گھر میں کون بیمار پڑا ہے, گھر میں کون اس کے لیے وہ انتظار کر رہا ہے, گھر میں اس کی کس کو ضرورت ہے, اور وہاں پر اس کو دوائی چاہیے, وہاں پر اس کو کاؤنسلنگ چاہیے, وہاں پر اس کو تھوڑا حوصلہ چاہیے, ہم اس سے بے خبر ہیں. تو یہ جو ہمارے چینجنگ کمیونیکیشن پیٹرنز ہیں نا, جس میں کہ ہم مشینوں کے ذریعے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, مشینوں کے ذریعے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے, میں جب ہم بچپن میں ہوتے تو ہم کلاس فیلوز ایک دوسرے کو ہم عید کارڈ دیتے تھے, عید کارڈ ڈھونڈتے پھرتے تھے بازاروں میں سے, اور اس کے اوپر پھر اچھے اچھے شعر لکھ کر ان کو ایک دوسرے کو دیتے تھے, ٹیچرز کو دیتے تھے. میری جب پہلی جاب ہوئی سیالکوٹ میں, یونیسیف کا پروجیکٹ تھا, تو اسکولز کے ساتھ تھا, تو بچے مجھے سیالکوٹ سے لاہور کارڈز بھیجتے تھے, اور وہ آج تک میرے پاس رکھے ہوں گے. کالج کے اسٹوڈنٹس اور میرے کلاس فیلوز کارڈ بھیجتے تھے. آج کل کیا ہے, جلدی سے ایک فٹافٹ وہ کیا اور اس کو کر دیا, اور وہ صرف ایک فارمیلٹی رہ گیا. اس میں وہ جو دلی جو ایک فیلنگز ہوتی ہیں اس کی کمی ہے. تو اب ہم فیلنگ لیس بھی ہوتے جا رہے ہیں, ہم سینس لیس بھی ہوتے جا رہے ہیں, ہم مشینیں بنتے جا رہے ہیں. مشین نہیں بننا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے, تو ہمیں انسان ہی بننا ہے. اور انسان بھی وہ, ورنہ وہ جس کو کہا تھا نا کہ سر مجھے تھوڑا گائیڈ کریں گے کہ انسان کو پیدا کیا عبادت کے, سوری نہیں, وہ اس میں یہ تھا کہ ورنہ بات کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں, درد دل کے واسطے, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. اب درد دل کس کے لیے رکھنا ہے؟ درد دل اپنوں کے لیے رکھنا ہے نا, اپنے والدین کے لیے, اپنے اہل و عیال کے لیے, اپنے قبیلے کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے. اگر آپ درد دل کسی اور کے لیے رکھ کر بیٹھے ہوئے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا. تو درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے انسان کو. اب آپ دیکھ رہے کہ آپ کس طرح سے, پھر اس طرح سے آن لائن کمیونٹیز, آپ آن لائن گروپس بنے ہوئے ہیں, آپ ہزاروں گروپس کا حصہ بن جاتے ہیں. اب گروپ جو ہے وہ امپیکٹ ڈال رہا ہوتا ہے, وہ آپ کی ہیبٹس پر, آپ کی چوائسیز پر, آپ کی پرسیپشنز پر, آپ کی آئیڈیالوجیز پر. اب آن لائن کمیونٹیز ہیں جو کہ ہو سکتا ہے کہ بہت پوٹینشیل بھی ہو کہ وہ آپ کو گرو کر دیں, آپ کو نیا علم دیں, آپ کی تربیت کریں, اور اس میں یہ بھی امکان ہے کہ وہ آپ کو کسی غلط سائٹ پر لے جائے. تو اب یہ بھی ابھی جو ہمارے پیٹرنز ہیں کہ ہماری یوتھ جو زیادہ تر آن لائن کمیونٹیز کا پارٹ ہے, گروپس بنے ہوئے ہیں, کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں, اور اس میں وہ زیادہ انٹریکشن میں جا رہے ہیں بجائے اس کے کہ وہ سوسائٹی میں گھوم پھر کر دیکھیں, آبزرو کریں, اور اپنا رول آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں کہ کمیونٹیز کے ساتھ ہمارا رول کیا ہے. اس طرح سے جو ہماری, اور اس کے جو امپیکٹ آ رہے ہیں ہماری مینٹل ہیلتھ پر آ رہے ہیں. ہمارا ایک اچھا بھلا 25-26 سال کا بچہ بھی جو جوان ہے, وہ بھی اپنے جو عقل و شعور میں وہ شاید 10 سال کے بچے کے برابر بھی نہ ہو, کیونکہ اس میں وہ لائف سکل ڈیولپ ہی نہیں ہو سکی, اس میں وہ چیزیں آ ہی نہیں سکی. اس میں وہ جو ایک فیلنگس تھیں, جو کہ ایک اونرشپ تھی, جو سینٹیمنٹس تھے, جو شعور تھا, جو پہلے ہم سمجھتے تھے. میں حیران ہوتا ہوں کہ مجھے پتہ, مطلب جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو 12 13 سال 15 سال کی عمر میں آپ ایک بہترین انسان بن جاتے تھے. دین کی, فقہ کی, سائنس کی بے شمار تعلیم ایٹ اے ٹائم آپ لے رہے ہوتے تھے. اور آج کا ہمارا جو طالب علم ہے, ان سے سادہ سا بھی سوال کریں تو ان کے چہرے پر بالکل وہ اسپاٹ ہوئے ہوتے ہیں, ان کو نہیں پتا ہوتا, جنرل نالج نہیں ہے, کرنٹ افیئر کی نالج, ہاں سافٹ ویئر یوز کرنا آتے ہیں. چلیں اسی کو ہم تھوڑا سا ان کے انٹرسٹ میں, لیکن اس وقت جس طرح سے ہماری جو, اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جب ہم لائف سکلز نہیں, ہماری جو ایجوکیشن اور لائف سکل بیس ایجوکیشن نہیں بنتی, ہمیں کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ نہیں ہوتی, ہمیں ٹالرنس ڈیولپ نہیں ہوتا, ہمیں پیشنس ڈیولپ نہیں ہوتا, ہمیں ایک دوسرے سے تعلقات بنانے کا ہنر نہیں آتا, ہمیں اینگر بڑھ جاتا ہے, ہمیں ڈسپوائنٹمنٹ بڑھ جاتی ہے, ہمیں وڈرال بڑھ جاتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہوتے ہیں نا, روز بریک اپ ہو رہے ہوتے ہیں, روز مار دھاڑ ہو رہی ہے, روز جناب آپ کو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی شوق مل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر الٹیمیٹلی ڈسپوائنٹمنٹ, اینگر, تو پھر وہ پھر آپ کے مینٹل ہاسپٹل بڑھ جاتے ہیں نا. انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں آپ جا کر دیکھیں, ایک بڑی تعداد یوتھ کی, میں کئی دفعہ وہاں جاتا ہوں کیونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی وہاں پر ٹریننگ کرتے ہیں اور ہم وہاں سپروائز کرتے ہیں, وہ اچھے بھلے ینگ جو ہمارے ایک لاٹ ہے وہ وہاں پر پڑی ہوئی ہے, مینٹل ہیلتھ ایشو کا شکار ہوئی ہوئی ہے. اور مینٹل ہیلتھ ایشوز کا جب وہ شکار ہوتے ہیں پھر ڈرگس کی طرف جاتے ہیں کیونکہ اس میں ان کو سکون ملتا ہے. آئس کا نشہ آپ دیکھ لیں, تو
مسائل بہت زیادہ ہیں، اور اس میں ہمارا جو یوتھ کا ایک بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہے. اس طرح سے وہ سوشل ایکٹیویزم اور یوتھ انگیجمنٹ کے جو پروگرامز ہیں وہ ہیں تو صحیح، لیکن ان کی ڈائریکشن کسی اور جانب ہے. چیلنجز میں نے آپ سے شیئر کیے، سلیوشنز نو ڈاؤٹ کے ساتھ ساتھ ہم شیئر کرتے رہے ہیں، بٹ مجھے یوں لگتا ہے کہ ہمیں اس طرح کے فورمز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. یوتھ ٹریننگ پروگرامز، جو ٹریننگ بھی جو ہو وہ ٹریننگ ان کی ہو ان کے ایتھکس کے بارے میں، مورالٹی کے بارے میں، ان کے رول کے بارے میں، اور ان کی لیڈرشپ کوالٹیز کو امپروو کرنے کے بارے میں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو مجھے لگ رہا ہے یوتھ میں اس وقت بہت زیادہ وائلنٹ بیہیویئر ہے، جو کسی بھی طرح سے سڑک پہ میں دیکھتا ہوں چھوٹا سا بھی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہاتھ گریبانوں تک پہنچ جاتے ہیں. اداروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے سے مسائل ہوں تو گریبانوں تک ہاتھ صرف اسٹوڈنٹس کے ایک دوسرے کے نہیں پہنچتے، بلکہ بعض اوقات وہ اساتذہ کو بھی اسی طرح سے کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم سیاسی اداروں میں دیکھو تو ایک دھینگا مشتی نظر آتی ہے، اور باقی جگہوں پر بھی ہمیں. تو اس وقت جو وائلنٹ بیہیویئر ہے، ایگریشن ہے یوتھ کے اندر، اس کو چینلائز کر کے پازیٹیو سائڈ پہ لے جانے کی ضرورت ہے. نارمز اور ویلیوز کی بات کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو ایک فارمل ایجوکیشن سے ایک انفارمل ایجوکیشن کی طرف بھی لے جانے کی ضرورت ہے. ہم جو ایک فارمل ایجوکیشن جو ایم اے بی اے کروا کے بے روزگار پیدا کر رہے ہیں، ہم ان کو ٹیکنیکل اور پروفیشنل ایجوکیشن کی طرف کیوں نہیں لے کے جاتے؟ میں کرٹیسائز اس طرح سے نہیں کر رہا، میں بالکل ڈسکریج نہیں کر رہا، لیکن پنجاب یونیورسٹی ہر سال 50,000 گریجویٹس پروڈیوس کرتی ہے پولیٹیکل سائنس کے. مجھے بتائیں ان کو جاب کہاں ملے گی؟ ہسٹری میں جاب کہاں ملے گی؟ سرائکی میں جاب کہاں ملے گی؟ کشمیریت میں جاب کہاں ملے گی؟ ٹھیک ہے، ایسی ڈگریز دیں، لیکن آپ کا ملک افورڈ نہیں کر سکتا. آپ سنگاپور جیسے ملک کی مثال لیں، اس وقت دنیا میں ٹاپ پوزیشن پر ہے اور صرف ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے. اور جتنے بھی ممالک اس وقت آپ کو ویلفیئر اسٹیٹس نظر آئیں گے، آپ کو ڈیولپ کنٹریز نظر آئیں گے، وہاں کا زیادہ تر آپ کو نظر آئے گا کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن. تو آپ بھی ٹیکنیکل ایجوکیشن، آپ فارمل ایجوکیشن ضرور لیں. اچھا، یو آر لکی کہ آپ تو خیر سوشل ورک میں جو کہ ایک پروفیشن ہے اور دنیا بھر میں اس کی ڈیمانڈ ہے، اٹس اے سائنٹیفک میتھڈ، اٹس اے سائنٹیفک پروسیس. تو آپ تو لکی ہیں کدھر آگے، لیکن پہچانیں، آپ بھی جانیں، کیونکہ آپ کو بھی اس کی سگنیفیکینس کا، اس کی فلسفی کا نہیں پتہ لگ رہا کہ ایک سوشل ورکر کیا ہوتا ہے. ایک سوشل ورکر کسی ڈاکٹر سے بھی زیادہ اہم ہوتا ہے، کسی انجینئر سے بھی زیادہ اہم ہوتا ہے. وجہ کیا ہے میں بتا دیتا ہوں. ڈاکٹر ٹریٹ کرتا ہے، ہم پریونٹ کرتے ہیں. ہم ایک انسان کو بیمار ہی نہیں ہونے دیتے کہ اس کا ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑے. تو یو آر مور امپورٹنٹ بیکاز پریونشن از بیٹر دین کیور. ایک سمپل. تو بہت ساری باتیں کرنے کو دل تو کر رہا ہے، لیکن وقت کی کمی کے باعث میں اپنی آج کی اس نشست کا اختتام اسی بات پہ کروں گا کہ ہماری یوتھ بہت امپورٹنٹ ہے. اس وقت ہمارے پاس ایک بڑی تعداد یوتھ کی موجود ہے، اور اگر ہماری حکومت، ہماری ریاست، ہمارے ادارے تھوڑی سی توجہ ادھر کریں تو یقیناً ہم دنیا میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں، ہم دنیا میں انقلاب لا سکتے ہیں. لیکن ضرورت ہے کہ ایک پوری پلاننگ کے ساتھ، پوری ڈیڈیکیشن، موٹیویشن اور پیشن کے ساتھ ہم اپنی یوتھ کو لیڈ کریں، اور اس کو انشاءاللہ اس کی مدد سے ہم پاکستانی قوم کو ایک صف اول کی قوموں میں اس کا شمار کروائیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر ہم اسی طرح سے چلتے رہے تو وہ دن دور نہیں کہ جب ہماری یوتھ بھی دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرے گی. تھینک یو سو مچ.